اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اعصابی طور پہ لوگوں کو اتنی کمزوری ہو رہی ہے، اس کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے مجھے تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کوئی کہتا ہے مجھے بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، کسی بندے کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، پٹھوں کا درد ہوتا ہے، عمر سے زیادہ بوڑھے نظر آتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شوگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان پہ شوگر جو ہے سب سے زیادہ اثر انداز اعصاب پہ ہوتی ہے، اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے، مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اعصاب ختم ہو جاتے ہیں اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر بندہ پرہیز نہیں کرتا، پراپر دوائی نہیں کھاتا یا سیر وغیرہ نہیں کرتا تو اس قسم کے معاملات میں وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سوچوں میں مبتلا ہے، چاہے اس کو کتنی خوشحالی ہے، سارے معاملات اللہ نے اس کے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ ہر وقت انہی سوچوں میں ہوتا ہے کہ کیسے اور آگے زیادہ جاؤں، کیسے اور پیسے اکٹھے کروں، کیسے بچوں کو آگے لے جاؤں۔ دیکھیں سب کچھ اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ آپ اپنی کوشش کریں اور اللہ کے سپرد کریں، کیوں اپنے آپ پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں؟ لوگ نفسیات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، پھر وہ نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ابھی نیند نہیں آ رہی، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، کوئی سوچ ان کے دماغ میں اٹک جاتی ہے، اسی پہ سوچتے سوچتے رات اتنی خوبصورت جو اللہ نے ہمیں آرام کے لیے عطا فرمائی ہے اس کو ہم اپنے لیے خراب کر لیتے ہیں۔ اور جیلس پن اتنا ہو گیا ہے کہ کوئی سفید کپڑوں والا پاس سے گزر جاتا ہے تو جو بیٹھے ہوئے بندے ہوتے ہیں وہ اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ اس کو کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے کھا رہا ہے، کہاں سے لے رہا ہے۔ بھئی ہمیں اس سے کیا، کوئی کر رہا ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو۔ آپ اپنے لیے سوچیں، مثبت سوچیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے سارے دن میں، کتنی دفعہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، کتنی دفعہ اللہ پاک کا میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ ان چیزوں سے انسان کی روح کو بھی سکون ملتا ہے، انسان کے جسم کو بھی سکون ملتا ہے۔ کیوں نہیں یہ مفت والے فائدے اٹھاتے؟ اللہ کی یاد میں کیوں نہیں وقت گزارتے؟ آپ کوشش کریں، جب ایسی سوچیں آئیں ان کو پلٹ لیا کریں، ان کو اللہ کی یاد کی طرف لے جایا کریں، ان کو ذکر کی طرف لے کے جایا کریں۔ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی سکونوں میں ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ آپ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ آپ کو دوں گا۔ آپ کو اگر زیادہ چاہیے کسی معاملے میں بھی اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ دیکھیں اللہ کے خزانے کیسے آپ پہ نچھاور ہوتے ہیں۔ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہر بندہ جو آتا ہے وہ ایسے ہے اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ بوڑھا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں جوان بچے اور بچیاں جب چل رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کی طرف دیکھیں، وہ ایسے چلتے ہیں، ان میں جوانوں والی کوئی رمق ہی نہیں ہے۔ خواتین ہیں تو وہ بھی ایسی چل رہی ہیں جیسے بڑی مشکل سے یہ سفر وہ کر رہی ہیں، اور نوجوان بچے بھی ایسے ہیں۔ کھیلوں کے میدان اجڑ چکے ہیں، یہ ہمارا کمپیوٹر پہ اور یہ موبائل پہ، یہ ہم انٹرنیٹ پہ سارا دن گزارتے ہیں۔ یہ فضول ٹائم ہے جو اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت دی ہے انٹرنیٹ والی تو اس پہ مثبت کام کریں، مثبت چیزیں سیکھیں۔ اس میں قرآن پاک بھی ہے، احادیث پاک بھی ہے، اور دنیا کی مفید ترین چیزیں بھی ہیں اور فضول ترین چیزیں بھی ہیں۔ آپ جو فائدے مند ہیں اس کی طرف پلٹیں اور دیکھیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں۔ اصل بات جو ہے نچوڑ یہ ہے کہ انسان اگر قدرت کی طرف مائل رہے گا، قدرت کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتا کے گئے ہیں ان پہ ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی خوشحال ہوگی، ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی ضرورت۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بیماریوں کا شکار ہوگا،
ذہنی تکلیفوں کا شکار ہوگا، ٹینشنوں کا شکار ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ جب ٹینشن آتی ہے، میں کہتا ہوں ٹینشن دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ خود کوشش کریں، اور میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں، اس کو بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے معاملات یہ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو مثبت کی طرف آنے میں یہ نسخہ بہت زیادہ مدد کرے گا۔ آپ لکھیں مغز بادام 10 گرام، ادراکی مدبر 10 گرام، منقع 10 گرام، زعفران 10 گرام۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے مغز بادام جو ہیں ان کو نہایت باریک کریں، پھر اس میں تھوڑا تھوڑا وہ جو ادراکی مدبر ہے وہ ڈال کے خوب باریک کرتے جائیں، باریک کرتے جائیں۔ پھر جب سارا یہ عمل مکمل کر لیں تو پھر اس میں منقع ڈالیں، منقع کے بیج علیحدہ کر لیں، ایک ایک منقع ڈال کے خوب ملاتے جائیں، اور آخر میں زعفران علیحدہ باریک کر کے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ملائیں۔ یہ ایسا اقوام سا بن جائے گا، گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں، ایک گولی صبح اور ایک شام دودھ کے ساتھ کھائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی قدرت سے فائدے اٹھائیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطیے ہیں ہمارے لیے، تو ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔